بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ موطا امام مالک میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت سلیمان بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں تشریف نہیں لائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت سلیمان بن ابی حثمہ فجر میں نہیں ہے تو حضرت سلیمان کا گھر وہ مسجد اور بازار کے درمیان میں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جب تشریف لے جانے لگے تو راستے میں چونکہ ان کا گھر پڑتا تھا تو ان کے مکان پہ تشریف لے گئے۔ ان کی والدہ وہاں تھیں، ان کا نام تھا شفا۔ ان سے پوچھا کہ سلیمان بن ابی حثمہ آج فجر میں نظر نہیں آئے تو خیریت تو ہے؟ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فرمایا کہ دراصل وہ آج رات ساری نماز پڑھتے رہے ہیں، صبح کے قریب ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ فجر کی نماز میں نہیں آ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک ساری رات نماز پڑھنے کے مقابلے میں فجر کی نماز باجماعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آدمی ساری رات سوتا رہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری رات نماز پڑھتا رہے اور فجر کی نماز چھوڑ دے، اس لیے کہ ساری رات نماز پڑھنا یہ نفل ہے اور فجر کی نماز یہ فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں بھی فجر کی نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ جو یہاں فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، مفسرین فرماتے ہیں اس سے فجر کی نماز مراد ہے، کہ اس فجر کی نماز میں اور یاد رکھیں عصر کی نماز میں، یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے بھی۔ فجر کی نماز میں دن کے فرشتے آ جاتے ہیں اور یہ عصر کی نماز کے بعد چلے جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے عصر کی نماز میں آ جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد چلے جاتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں جب یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پاک عالم الغیب ہونے کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں، بتلاؤ جب تم گئے تو میرے بندوں کو کس حال میں پایا، اور جب تم واپس آئے تو کس حال میں چھوڑ کے آئے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں فرشتے جواب میں یہ کہتے ہیں، اے اللہ جب ہم گئے تو وہ جب بھی نماز میں تھے اور جب ہم انہیں چھوڑ کے آئے تو وہ تب بھی نماز میں تھے۔ جن کی روزانہ کی حاضریاں اس طرح لگتی ہوں تو وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو فرشتے فجر میں اور عصر میں یہ جمع ہوتے ہیں، اور جب کوئی آدمی گویا فجر کی اور عصر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے تو اس کو جہاں نماز کی برکات ملیں گی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکات ملیں گی، وہاں انشاءاللہ ان فرشتوں کے اجتماع کی برکات بھی ملیں گی۔ ان فرشتوں کے اجتماع کی برکات کیا ہوں گی؟ اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا اس کے لیے آسان ہوگا، نیکی کے کام کرنے اللہ پاک اس کے لیے آسان فرما دیں گے، اس کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوگی۔ یہ فرشتوں کی صحبت کے اثرات ہیں۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی صحبت کی برکات مل جائیں تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا خصوصاً اہتمام کرنا ہوگا۔ ساری نمازیں ضروری ہیں مگر فجر کی نماز کی اپنی ہی برکات ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسلم شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود سنا، یقول آپ ارشاد فرما رہے تھے، من صلی العشاء فی جماعت، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فکأنما قام نصف اللیل، گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، عبادت کی اور نماز پڑھی۔ ومن صلی
الصبح فی جماعت، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی اور نماز کا اہتمام کیا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کو ملائیں کتنا وقت لگتا ہوگا، بمشکل آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، گویا پون گھنٹہ عبادت کرنے کے صلے میں اللہ پاک پوری رات عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ کون ہے جو پوری رات جاگ سکے، لیکن جو ان نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے گویا پورا سال پوری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب وہ حاصل کر رہا ہے۔ شب قدر کا اجر بھی ایسے لوگوں کو اللہ نصیب فرما دیتے ہیں جو عشاء کی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء، سب سے زیادہ بھاری نماز منافقین کے اوپر کون سی ہے؟ صلاة العشاء و صلاة الفجر، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر ان منافقین کو پتہ چل جائے کہ ان دونوں نمازوں میں اللہ پاک نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے تو یہ گھسٹتے ہوئے بھی آئیں گے، یعنی مشقت برداشت کر لیں گے مگر ان نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ منافق بھی ان نمازوں کو نہیں چھوڑے گا، اہل ایمان کا تو سبحان اللہ کیا کہنا، اہل ایمان کی بصیرت کا کیا کہنا، جب منافقین بھی اس کے اجر و ثواب کو جاننے کے بعد رہ نہیں سکتے نمازوں میں حاضر ہوئے بغیر، تو اہل ایمان کو کتنے شوق اور رغبت کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھنا چاہیے۔ ایک روایت میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ روایت سند صحیح کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ اللہ پاک کی ضمانت میں آ گیا، اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اللہ پاک آپ اس کو حوادثات سے اور مشکلات سے اور مصائب سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا آپ ارشاد فرما رہے تھے، من غدا الی صلاۃ الصبح غدا برعیت الایمان، جو آدمی فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ومن غدا الی السوق غدا برعیت الشیطان، اور جو آدمی بازار کے لیے نکلا صبح نماز نہیں پڑھی اور بازار کی طرف چل پڑا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ فجر کی نماز کی خاص طور سے اہمیت کا احساس کیا جائے۔ آج ظہر عصر مغرب عشاء میں پھر بھی الحمدللہ کچھ مسلمان مساجد میں نظر آتے ہیں اور ایک بڑی مقدار میں نظر آتے ہیں، مگر فجر کی نمازوں میں آپ اپنی اپنی مساجد کا جائزہ لیجئے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آخر یہ فجر کی نماز میں سارے لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مغرب میں اور عصر میں جو ایک جمع غفیر مساجد میں موجود ہوتا ہے، یہ کیا فجر میں یہ لوگ کسی دوسرے محلے میں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے ہی محلے میں ہوتے ہیں، مگر غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے حقیقت میں ہمارے شیخ الحدیث فخر المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سستی کا علاج چستی ہے، اس کے لیے وظیفہ کوئی نہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ سستی کو ختم کرنا چاہیے اور ہمت دکھانی چاہیے۔ غور کریں کہ منافقین کے اوپر یہ نماز بوجھ ہے، منافقین اس نماز میں حاضر نہیں ہو سکتے، آخر ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً گرمیوں کے زمانے میں ہماری مساجد بالکل ویران نظر آتی ہیں اور لوگ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیں یہی دور چل رہا ہے اور اب ذی الحجہ کے کتنے قیمتی ایام چل رہے ہیں، مگر ہماری فجر کی نماز میں مساجد جو ہیں وہ خالی ہیں۔ ہم سب کو مل کر اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے
ہمارے ہاں خصوصاً فجر کی نماز میں تعداد میں اضافہ ہو اور دیگر نمازوں میں بھی ساتھی اہتمام فرمائیں۔ میں دوسری نشست میں انشاءاللہ وہ 10 تدبیریں آپ سے عرض کروں گا جن کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے گھروں میں بھی یہ بات چلائیں، دوست احباب میں بھی یہ بات چلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔